ایک عورت تھی، اس کے گھر میں ایک بلی تھی، اس نے بلی کو باندھ کے رکھا اور کچھ اس طرح رکھا کہ بلی کے کھانے پینے کا خیال نہ کیا. کیا نہ کیا؟ جب بلی کے کھانے پینے کا خیال نہ ہوا تو بلی بیچاری اسی حال میں مر گئی. بلی اسی حال میں مر گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عبادت کرنے والی عورت کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا. کہاں ڈال دیا؟ کیوں؟ صرف بلی کو باندھ کے رکھا تھا. کس کو؟ بلی وہ مخلوق ہے کہ اگر برتن میں منہ ڈال دے تو پانی مکروہ تنزیہ ہو جاتا. پانی مکروہ ہے تو دوسرا استعمال کر لو. وہ بلی کو باندھ کے رکھنے پر اللہ نے عبادت گزار عورت کو جہنم میں ڈال دیا. اور اللہ کے نبی کہہ رہے وہ عبادت گزار عورت تھی، بتاؤ وہ کیسی عبادت گزار ہوگی؟ تو اس بلی کے باندھ کے رکھنے پہ جہنم میں چلی گئی. اب بتاؤ جو ساس بہو پہ ظلم ستم ڈھاتی ہے اس ساس کا کیا حال ہوگا؟ جو جب بہو پوچھتی ہے اماں میں گھر جانا چاہتی ہوں تو بڑے اچھے الفاظ میں کہتی بیٹا چلی جا، اور ادھر کمرے میں بیٹے سے کہتی ابھی تو آئی تھی ابھی بھیج رہا کیا؟ ابھی تو آئی تھی ابھی بھیج رہا ہے. یہ دوغلے پن لوگوں کو تو نظر نہیں آتے لیکن اللہ کو تو نظر آتے ہیں. اس لیے یہ وہ رات دن کی زندگیاں ہیں جو ہو رہا ہے گھروں میں. اس لیے بہو کو چاہیے، یہ ساس کو یہ چاہیے بہو کو بیٹی کی طرح رکھے. ایسا نہیں کہ ساس نے بہو کی سانس چلنا مشکل کر دی. محبت سے رہے، اخلاق سے رہے. اپنی بیٹی کے سر میں درد ہوتا تھا، ہم اسے آرام کی فرمائش کرتے تھے. اپنی بیٹی کے سر میں درد ہو جائے 6 بار فون لگا کے پوچھتی ہے. یہ بیچاری بیماریوں میں نڈال ہے، کبھی اپنے بیٹے کو دواخانے میں لے جانے کا بھی نہیں کہتی. یہ کیسا غیر اسلامی طریقہ ہے؟ عبادتیں بھی ہو رہی ہے، مصلی پر بیٹھ کر ذکر بھی ہو رہا ہے، وہ بیماری میں کام کر رہی ہے، یہ یہاں کا لوٹا وہاں اٹھانے تیار ہے. اس لیے یہ بات ضروری ہے ہم اپنے بہو کو بیٹیوں کی طرح رکھیں. اور بہو کو کیا چاہیے؟ بہو کو چاہیے وہ اپنے ساس اور سسرے کو ماں باپ کی طرح سمجھے. ایسا نہیں کہ اپنے ابا کے سر میں درد ہوا تو 6 فون لگا کے پوچھ رہی ہے، اور بیچارہ سسرا 8 بجے ہو گئے مسجد سے آنے کے لیے، 8 بج رہے، اور ٹک ٹک گھڑی کی طرف چائے کے انتظار میں دیکھتا ہے، ابھی تک چائے آتی نہیں. اس لیے کہ بہو کو بنانے کی ضرورت ہے. بہو یہ سمجھتی کہ ان کو پلانا میری ذمہ داری نہیں، اگرچہ اس کے لیے فرض و واجب نہیں ہے، لیکن یہ ساس و سسروں کی خدمت تمہیں وہ مقام بلند دلائے گی جس کو تم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے. اپنی ماں بیمار ہے تو 6 فون لگا رہی ہے، دوسرے کمرے میں ساس پڑی ہے، پوچھتی بھی نہیں جا کر اماں تمہارا کیا حال ہے. یہ بھی وہ بہو ہے جو غیر اسلامی طریقے پہ چل رہی ہے. لہذا بہو کو چاہیے کہ ساس سسروں کو کیا سمجھے؟ ماں باپ کی طرح سمجھے. اپنے کپڑے دھوئے تو چمکتے شگفتے دھو لیے، اور ساس کے کپڑے دھوئے اور سسرے کے دھوئے تو میل زندہ کا زندہ ہی رکھ دیا. اور پھر کہتی کہ اماں کو میرے ہاتھ کے کپڑے پسند ہی نہیں آتے. ارے کیا پسند آئیں گے جب جیسے کہ ویسے ہی دھو لی، تو کیا پسند آئے گا؟ اس لیے ایک گناہگار عورت تھی جس کو نبی کہہ رہے وہ گناہگار تھی. کیا تھی؟ ارے بولو. گناہگار. وہ راستے سے جا رہی تھی، اس نے ایک کتے کو دیکھا. وہ کتا پریشان حال ہے، پیاس کی شدت سے پریشان ہے. اس نے نکالا چمڑے کا موزہ اور ڈالا اس کو کنویں میں، اور نکالا اس سے پانی اور پلا دیا کتے کو پانی. اور کتے کے دل میں سکون پیدا ہو گیا، کتے نے پانی پی لیا. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گناہگار عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس گناہگار عورت کو جنت میں ڈال دیا. کہاں؟ اور کتا کون سی مخلوق ہے؟ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ برتن کا 3 مرتبہ برتن کا دھونا واجب ہے. کھانا بھی خراب، پانی بھی خراب، برتن بھی خراب، سب خراب، دھو لو، پھینک دو اس کو. 3 مرتبہ برتن کا دھونا واجب اور 7 مرتبہ برتن کا دھونا مستحب. 7 مرتبہ برتن کا دھونا. جب وہ کتا جو برتن میں منہ ڈال لے تو برتن ناپاک ہو جائے، 3 مرتبہ دھوئے بغیر برتن پاک نہیں ہو سکتا. جب کتے کو پانی پلانے پر جنت ہے تو ساس و سسرے کی خدمت کرنے پر اسے چائے پلانے پہ کیا ہوگا؟ ورنہ کیا ہوتا ہے؟ بوڑھی ساس بیچاری بڑھاپے کی حالت میں اپنے کپڑے لے کر بیچاری جاتی ہے اور اپنے بوڑھے ہاتھوں سے کپڑے دھوتی ہے، اور اس کا زبان کا جملہ یہ ہوتا ہے میری بہو کو کپڑے میرے دھوتے آتے نہیں. اور بہو عورتوں سے کہتی ہے کہ اماں کو میرے ہاتھ کے کپڑے پسند آتے نہیں. تیرے ڈریس سے ان کے ڈریس کو ملا کے تو دیکھ، یہ چمکتا شگفتہ دھویا ہوا ہے اور یہ زندہ کا زندہ ہی دھویا ہوا ہے جس میں میل جھلک رہا ہے. تو کیسے پسند آئے گا؟ جو بہو یہ سمجھتی ہے میری ساس بڑھاپے میں اپنے کپڑے دھو رہی ہے، مجھے کیا پرواہ، مجھے کیا حرج، مجھے کیا ضرورت. اس بڑھاپے میں اس سے کام لینے کا انجام یہ ہوگا کہ جب تو بڑھاپے پہ پہنچے گی تو تجھ پر اس سے زیادہ جلاد مسلط ہوگی.
لیے ہمیں گھر کے ماحول کو جنتی ماحول بنانا ہے. اور جنتی ماحول کیسے بنتا ہے؟ ساس سسروں کو چاہیے بہو کو بیٹیوں کی طرح سمجھے، اور بہو کو یہ چاہیے وہ اپنے ساس سسروں کو ماں باپ کی طرح سمجھے. یہ دو کام اگر ہو جائیں گے تو گھر جنت بن جائے گا. اور پھر ہر گھر میں کچھ اونچ نیچ تو چلتی ہی رہتی ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ برف کی لادی کو سر پہ رکھنا ہے اور زبان میں ایسا تالا لگانا ہے جس کی چابی کو سمندر میں پھینکنا ہے کہ تالا کھلنے کے لیے چابی دستیاب ہی نہ ہو اور چابی موجود ہی نہ ہو. کہ آہ نہ کر لبوں کو سی، پی جا ایام کی تلخی کو ہنس کے، رب نے زخم کے سہنے میں مزہ رکھا ہے. یہ وہ عمل ہے جس عمل پر اللہ کے دربار میں مقام بلند ملتا ہے. ایک آخری بات، گھروں کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے. دیورانی جیٹھانی